علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ، جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب، جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب، عزم کا چڑھ کے دل میں نگیدہ چلو، نگیدہ چلو۔ علی بھائی آج کون سی کہانی ہے نصیحت کے ساتھ؟ ایک بندہ ہے جس کو بہت ساری زبانیں آتی ہے۔ اچھا، روٹی والے کا قصہ ہے اور زبردست ہے، انشاءاللہ اس سے نصیحتیں بھی ملیں گے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھ سے آپ جس زبان میں چاہیں بات کر لیجئے، میں ہر زبان جانتا ہوں، کوئی آپ میں اگر ایسا ہو آپ کہ جو میری اصل زبان بتا دے تو کمال ہے۔ وہ مسکین جو ہے وہ اس راہب سے کہنے لگا بھائی مجھے روٹی نہیں ملی، مجھے بھی روٹی دیجیے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو اپنی گن کر 12 روٹیاں لے کر آیا ہوں اور آپ 12 حضرات ہو۔ خوف خدا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں ہونا۔ جو بھی کام کرنے جائے نا، اس سے پہلے ایک ذہن کے اندر اپنے یہ بات لے آئے، کیا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم عاشق رسول ہیں تو پھر ہمارے اخلاق سے، ہمارے انداز سے یہ سمجھ میں بھی آنا چاہیے کہ واقعی میں ہم حقیقی عاشق رسول ہیں۔ کسی بڑی ضرورت یا بڑے کام کی عوض میں بندے کو کوئی چھوٹی چیز دے دی جائے تو یہ ہوتا ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، یہ محاورہ عام طور پہ اس وقت بولا جاتا ہے جب بندہ مشکل حالات میں ہو، اچھا، ایک مشکل ختم ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ بڑی دوسری مصیبت میں پھنس گیا۔ بندے کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے وہ خود اتنا نہیں جانتا جتنا اس کا پاک پروردگار بہتر جانتا ہے۔ ویلکم بیک ٹو دلچسپ باتیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر سلسلہ دلچسپ باتیں، اور یہ سلسلہ اتنا یونیک ہے اور اتنا شاندار ہے، اس میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اس سلسلے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ایک کہانی کو بیان کیا جاتا ہے، اور بلکہ صرف کہانی ہی بیان نہیں کی جاتی، اس سے ملنے والے نصیحت کے پھول بھی بیان کیے جاتے ہیں اور کچھ الفاظ پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے گلی یا چوراہے پر محاورے تو سنے ہوں گے، لیکن ان کا پس منظر کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں اگر جن کو بولا جائے تو دوسروں کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں۔ بلا تاخیر میں انوائٹ کرنا چاہوں گا اپنے دونوں گیسٹوں کو۔ آئیے میں انوائٹ کرتا ہوں پہلے گیسٹ کو، مولانا علی مدنی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں کہ بھائی؟ اللہ پاک کا فضل ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ الکریم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پہلے گیسٹ ہمارے تشریف لے کر آ گئے ہیں، آئیے انوائٹ کرتے ہیں سیکنڈ گیسٹ کو، مولانا اعظم مدنی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے کیا بھائی؟ اللہ پاک کا کرم ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال۔ ماشاء اللہ الکریم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، دونوں گیسٹ ہمارے تشریف لے کر آ چکے ہیں، آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے سلسلے کو آگے کی جانب لے کر، تشریف رکھیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جب بھی کوئی ہم اچھا کام کیا کریں تو ابتداً درود پاک پڑھ لیا کریں کہ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک فضیلت سناتا ہوں اور پھر درود پاک انشاءاللہ الکریم ساتھ میں پڑھیں گے۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے دلچسپ باتیں۔ الحمدللہ دونوں گیسٹ ہمارے تشریف بھی لے کر آ چکے ہیں، آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ایسا کیا یونیک بیان یہ کرنے والے ہیں۔ علی بھائی، آج کون سی کہانی ہے نصیحت کے ساتھ؟ آج جو کہانی ہے اس میں ہم مختلف زبانوں کا تذکرہ کریں گے۔ ایک بندہ ہے جس کو بہت ساری زبانیں آتی ہے۔ اچھا، جی، اس سے بہت کچھ نصیحت بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی، ہمارے ناظرین سنیں گے، دلچسپی بھی ہوگی، انشاءاللہ نصیحت بھی حاصل ہوگی۔ کیا بات ہے، بہت ساری زبانیں جاننے والے کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم کہانی ہے، اور اس میں کچھ مدنی پھول بھی ہیں ہمارے لیے نصیحت کے۔ علی بھائی نے تو بتا دیا ہے کہ بہت ساری زبانوں کو جاننے والے کی کہانی ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کیا بتائیں گے؟ آج کی جو کہانی ہے کہ بھائی وہ صاحب الرغیف یعنی ایک روٹی والے کا قصہ ہے۔ روٹی والے کا قصہ ہے اور زبردست ہے، انشاءاللہ اس سے نصیحتیں بھی ملیں گے۔ اچھا، ماشاءاللہ دونوں کی جو ٹائٹل لائن ہے کہانی کی وہ دلچسپ تو لگ رہی ہے، اور کچھ سمجھ میں تو آ نہیں رہا ہے کہ اندر کیا ہونے والا ہے، بس ایک انہوں نے اشارہ دیا ہے تو وہ
سسپینس کریٹ کر رہا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین انشاءاللہ الکریم مزید 2 سیگمنٹ بھی ہوں گے، ان میں بھی بڑا مزہ آنے والا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کہانی نصیحت کے ساتھ۔ جی علی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، آمین۔ آج کی جو کہانی ہے اور اس کا ٹائٹل جو میں نے بیان کیا ہے، جی کچھ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ کے دربار لگا ہوا تھا، بادشاہ سلامت کا، اور لوگ جمع تھے۔ ایک شخص جو ہے دربار میں داخل ہوتا ہے اور ایک ایسی بات کہتا ہے کہ جو لوگوں کو بڑی عجیب لگی، سننے والوں کو تعجب ہوا کہ یہ کتنی بڑی بات کہہ گیا، بہت بڑی اس نے بات کی۔ اچھا۔ اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں ہر زبان جانتا ہوں، جس زبان میں مجھ سے جو بندہ کلام کرے گا میں اس کو جواب دوں گا۔ اچھا جناب۔ اب بادشاہ کے دربار میں ظاہر ہے حکیم ہوا کرتے تھے، دانشور ہوا کرتے تھے، بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوا کرتے تھے، علماء بھی ہوا کرتے تھے، اور بڑے بڑے دانشور عقل و شعور والے ہوا کرتے تھے۔ صحیح۔ اب بادشاہ سلامت نے کہا جو بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی اس سے الگ الگ زبانوں میں کلام کرو۔ اب مثال کے طور پر کسی نے عربی میں کلام کیا تو وہ عربی میں ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی اصل زبان ہے۔ اچھا، کوئی فارسی جاننے والا تھا، اس نے فارسی میں بات کی تو اس کو فارسی میں اس نے اس طرح جوابات دیے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ فارسی اس کی زبان ہے۔ کسی نے انگلش میں بات کی یا کسی نے اور بھی زبان کے اندر۔ اب جو بندہ جس زبان میں اس سے بات کرتا وہ جواب دیتا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھ سے آپ جس زبان میں چاہیں بات کر لیجئے، میں ہر زبان جانتا ہوں۔ کوئی آپ میں اگر ایسا ہو آپ کے دربار میں، یا کوئی ایسا شخص ہو کہ جو میری اصل زبان بتا دے کیا ہے تو کمال ہے۔ اچھا۔ ہاں، میں ہر زبان کا ماہر ہوں، لیکن میری جو اصل زبان ہے نا وہ ایک ہی زبان ہے، ظاہر سی جو میری مادری زبان ہے، جو میرے ماں باپ کی زبان ہے، جو میں نے ماں باپ کی طرف سے سیکھی ہے۔ میری جو اصل ریئل جو زبان ہے، لینگویج ہے، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا ہے، یعنی پہچان نہیں جی سکتا۔ پہچان نہیں سکتا ہے۔ میں ہر زبان کو اس طرح سے بات کرتا ہوں ہر زبان کے اندر کہ وہ میری اپنی مادری زبان لگتی ہے۔ اب لوگوں نے بات کی الگ الگ زبان، انگلش میں بولے تو ایسا لگے کہ یار یہ تو انگلش اس کی زبان ہے، عربی کے اندر بات کرتا ہے تو لگتا ہے تو عرب سے آیا ہے، فارسی کے اندر بات کرتا لگتا ہے فارس سے آیا ہے۔ مختلف زبانوں کے اندر بات کرنے لگا تو لوگ بڑے حیران پریشان۔ تو ایک وزیر جو تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے 1 دن کا وقت دیجیے بس، آپ میں بتا دوں گا کہ اس کی ریئل زبان کیا ہے، اس کی اصل لینگویج ہے کیا۔ اچھا۔ بہرحال وہ دن گزرا، اگلا دن آیا تو اب وہ شخص جو آیا تھا چونکہ بادشاہ کے دربار ہی میں وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سارا معاملہ تھا، اگلے دن وہ بادشاہ کے دربار میں جو ہے نا وہ اوپر سیڑھیوں سے نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ اچھا۔ ہاں، اور وہ جو بادشاہ کا وزیر تھا جس نے کہا تھا مجھے 1 دن کا وقت دیجیے، وہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اب وہ جو تھا جس کو بہت ساری زبانیں آتی تھی، اس کو اپنی زبانوں میں ناز تھا، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی بھی میری ریئل جو زبان ہے، ریئل میری جو لینگویج ہے وہ نہیں پکڑ سکتا ہے، اس کا دعویٰ تھا۔ وہ آگے تھا، اور جو وزیر جس نے کہا تھا کہ 1 دن کا وقت دیجیے وہ پیچھے تھا۔ ابھی زبانیں جاننے والا جو نا وہ سیڑھی سے نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ اچھا۔ نیچے جب اترنے لگا تو وزیر نے پیچھے سے اس کو تھوڑا سا دھکا دے دیا۔ اچھا۔ جب دھکا دیا تو ظاہر سی بات ہے اس کا پاؤں پھسلا، اس کو کنٹرول میں نہیں تھا، اور وہ لڑکتا ہوا گلاٹیاں کھاتا ہوا نیچے جا کر جو نا وہ گر گیا۔ اچھا۔ جیسے نیچے گرا تو اب ظاہر بات ہے اس کو غصہ آیا کہ جو نا پیچھے جو ایک بندے نے جو نا مجھے دھکا دیا اور اس طرح کا معاملہ کیا، تو اس نے اب اپنی زبان میں جو نا وہ اول فول بکنا اور گالی گلوچ جو نا وہ اس نے شروع کر دی۔ اس نے پکڑ لیا، کہا کہ بادشاہ سلامت یہ اس کی زبان ہے۔ میں نے کہا تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ زبان اس کی ہے؟ اس کو تو عربی بھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، دیگر ساری زبانیں یہ بولتا ہے کہ مجھے آتی ہے، اور یہ کوئی پہچان نہیں سکتا ہے کہ اس کی ریئل زبان کیا ہے۔ تو نے کیسے کہہ دیا کہ اس کی زبان ہے؟ کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ انسان اس وقت غصے کی حالت میں ہے، اور غصے میں انسان جو بات کرتا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہی اس کی ریئل زبان ہے، یہی اس کی اصل لینگویج ہے۔ واقعی پھر اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہی میری اصل لینگویج ہے جس لینگویج میں نے بات کی ہے۔ تو یہ ایک ہو سکتا ہے کہ فرضی واقعہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ریئل ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس واقعے سے جو نصیحت ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کہانی سے کہ انسان غصے کی حالت میں اپنا جو ہے نا وہ سب کچھ نکال دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجھے قول یاد آ رہا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اچھے اخلاق کی گواہی اس وقت تک نہ دو جب تک تم اسے غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نا،
जब आपस में मिलते हैं तो बड़े मिलनसार होकर माशाल्लाह मरहबा मुस्कुराते हुए झुक झुक कर मिलते हैं। अच्छा, उसको कोई अगर थप्पड़ मार दे ऐसे आदमी को, तो फिर पता चलता है कि वाकई कितनी मुस्कुराहट है और कितने मिलनसार हैं, कितने जो ना वो आजिज़ी वाले हैं। उस वक्त सब पता चलता है। कोई गाली दे दे तो सामने जो रिएक्शन होता है पता चलता है कि ये इसका असल किरदार है, इसका जो कैरेक्टर है असल ये है। तो अगर मुस्कुरा कर मिलने वाला बंदा, इसलिए फरमाया ना बुजुर्ग ने कि ये किसी के ज़ाहिरी तौर पर मत देखो आप कि जनाब बहुत अच्छा है, ये बैठता है तो सबसे मुस्कुरा कर मिल रहा है, बहुत अच्छे अंदाज से बात कर रहा है। गुस्से की हालत में उसका जो किरदार है वही असल उसका किरदार है, और उसी को जज करना चाहिए कि ये होता है। तो अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या फरमाएंगे अली भाई कि किरदार को यूँ पता करने भी निकलना चाहिए कि भाई मिसाल के तौर पे हमारे साथ है, हाँ, हमारे साथ आज़म भाई है, मिसाल के तौर पे आज़म भाई तो बहुत मुस्कुरा के मुझसे मिलते हैं माशाल्लाह। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, अगर कोई सोचना चाहे कि भाई मैं इसका असली कैरेक्टर देखूं तो अब कैसे देखूं, क्या इसको आजमाना चाहिए इस चीज़ को? इस तरह आजमाना नहीं चाहिए, इस तरह उसने धक्का दिया। अब इस तरह हम धक्का तो ज़ाहिर है किसी को नहीं देंगे, इस तरह आजमाना दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक समझाने के लिए बात कही गई है कि किसी इंसान से जो है ना वो अगर आप मुतासिर होते हैं तो आप ये देखें कि उसका हाल क्या है, यानी वो आपके सामने इस तरह है और जब गुस्से की हालत में होता है तो किस तरह होता है। इस तरह कई लोगों को मैं भी जानता हूँ, शायद आप भी जानते हो, कि जब उनको हम दूर से देखते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं बोले, करीब जब उनके गए, करीब जाकर जब उनसे बात की और जब वो गुस्से की हालत में थे तब उनसे कुछ बातें पूछी तो फिर जो है ना वो उनका जो रिएक्शन होता है वो देखने वाला था, इंसान बज़्ज़र हो जाता है। यूँ भी कहा जाता है ना कि भाई इंसान का अगर असल कैरेक्टर देखना है जी, तो या तो उसके घर वालों से पता कर लिया जाए या उसके आस पड़ोस मोहल्ले वालों से पता कर लिया जाए, क्योंकि शब रोज़ वही गुजार रहे होते हैं आसपास में ना, उसके दिन रात में उसी वही साथ दे रहे होते हैं। उन्हें गुस्से का भी पता होता है, खुशी का भी पता होता है, सब चीज़ें पता होती हैं। और जो बात आपने कही ना कि भाई आजमाने वाली, और ऐसा होता भी है। अब इस कहानी से कोई ये ना समझने लगे कि भाई आजमाना चाहिए, तो यूँ भी होता है कि अगर हम किसी को पिन कर रहे हैं और वो कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा या हमारे एक्शन पे कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, कुछ गलत रवैया हमारे साथ नहीं कर रहा, तो ये उसके पीछे उसकी तरबियत है, उसके वालिदैन की तरबियत है, उसका अच्छा रवैया है। वरना एक होता है गुस्से में इंसान कुछ भी कर गुजरता है और गुस्से में इंसान जो है ना वो आग बबूला भी हो जाता है। तो अगर हमारे पिन करने से कोई जो है ना बखल के बाहर नहीं आ रहा, कोई अपने गुस्से का नाफरमानियों के ज़रिए इजहार नहीं कर रहा, तो उसकी अच्छी तरबियत है। वो सारी चीज़ें हमें पिन नहीं करना चाहिए, हमें जो है ना वो अपने ऊपर ज़रा गौर करना चाहिए हमारी गुस्से का हालत क्या होती है। FGN चैनल के नाजरीन, वाक़या तो बड़ा शानदार था और वो जो शख्स था मुख्तलिफ़ ज़बानों को जानने वाला था। अच्छा, इससे बहुत सारे मदनी फूल हमें नसीहत के मिलते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं वो वाक़या सुन रहा था तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि अपनी लैंग्वेज का इजहार वो खुद करेगा, अगरचे राजा के दरबार के लोग उसको नहीं पहचान पा रहे, वो कोई ना कोई ऐसी गलती करेगा जिसकी बिना पर उसकी असली लैंग्वेज को पहचान लिया जाएगा। तो कई मरतबा ऐसा होता है कि हम होनहार होते हैं और बहुत ज़्यादा सलाहियतें होती हैं, लेकिन अपनी ही सलाहियतों में एक चीज़ ऐसी होती है जो हमारी सलाहियतों को बिल्कुल जो है ना वो सफाया कर देती है या उसको यूँ बराबर कर देती है। एक तो बात ये समझ आई, और दूसरी बात ये समझ आई है FGN चैनल के व्यूवर्स कि जब बंदा गुस्से में होता है ना तो उसके मुंह से वही बात निकलती है जिस चीज़ की उसको आदत होती है। मिसाल के तौर पर आप ट्रैफिक में हैं और जा रहे हैं, ट्रैफिक एकदम खुला, आपने गाड़ी का क्लच छोड़ा और गाड़ी चलाई, सामने वाली जो गाड़ी थी आगे उसने अचानक से ब्रेक मार दिया, आपकी गाड़ी उसकी गाड़ी में लग गई। अब जो रिएक्शन आपसे होगा ना वो बताएगा कि एक्चुअल लैंग्वेज आपकी क्या है। कोई तो गाली से इब्तिदा कर देगा, कोई गुस्से में दूसरे अल्फाज कहेगा, और जिसने जितनी नरमी बरती होगी उसकी तरबियत का वहाँ पर पता चलेगा। अच्छा, एक दूसरी चीज़ ये होती है, कुछ इलाके हैं उनकी एक ख़ास लैंग्वेज होती है, यानी सब वो अल्फाज वो बोल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई दाढ़ी वाला जा रहा है तो उसको भी वही बात बोलनी है, अरे भाई सही से चलाना। एक अली भाई ये भी एक चीज़ होती है कि कुछ एरियाज़ होते हैं उनके मखसूस अल्फाज होते हैं, भाई दिखता नहीं है तुमको। अब ये दाढ़ी वाला भी बोल रहा है, नॉर्मल भी बोल रहा है। हमने ऐसा भी देखा है कि कई मरतबा गाड़ी लग जाती है तो सामने वाला मुस्कुरा जाता है, चलो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ भी होती है। तो कहा जाता है कि गुस्से की हालत में जो अल्फाज निकलते हैं ना वो इंसान की वो जो बैकग्राउंड होता है उसकी अक्कासी कर रहे होते हैं। FGN चैनल के नाजरीन, ये दो बातें बड़ी वाज़े तौर पर हमें समझ आई हैं। FGN चैनल के नाजरीन, इसीलिए कहा जाता है
کہ ہمیں جو ہے نا زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کو رکھنا چاہیے، کیونکہ جب نزا کا وقت آئے گا، آخری وقت آئے گا، تو وہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ہمیں لگے گا کوئی حادثہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی آزمائش بڑی آ چکی ہے، تو تب بھی زبان سے کچھ نکلے گا تو اچھا نکلے گا تو انشاءاللہ الکریم خیر ہوگی، اور کیوں نہ اس وقت کلمہ طیبہ نکلے تو 4 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو کلمے کا بھی ورد کریں اور اچھی چیزوں کا ہمیں زبان پر تذکرہ رکھنا چاہیے۔ FGN چینل کے ناظرین، واقعہ مکمل ہوا، بہت ساری باتیں اس سے سیکھنے کو ملی۔ آئیے بڑھتے ہیں اعظم بھائی کے واقعے کی جانب۔ ان کا بھی ایک یونیک واقعہ تھا۔ کیا واقعہ تھا اعظم بھائی؟ روٹی والے کا واقعہ۔ روٹی والے تو سب ہوتے ہیں، ظاہر ہے سب کے گھر پہ روٹی ہوتی ہے۔ بغیر روٹی کے زندہ کیسے رہ سکتا ہے انسان؟ روٹی کے لیے کماتا ہے، روٹی پھر انسان کھاتا ہے۔ روٹی والے کا قصہ ہے، اور یہ جو واقعہ ہے وہ ایک بزرگ ہستی کا ہے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اپنے دور کے ولی اللہ گزرے ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو، جو ان کے لڑکے تھے، ان کو جمع کیا اور جمع کر کے بلایا اور کہا کہ آج میں آپ کو صاحب الرغیف یعنی روٹی والے کا قصہ سناتا ہوں، اور اس کو ضرور یاد رکھنا، آپ زندگی بھر جو ہے نا وہ اس کو یاد رکھنا اور اس سے سبق حاصل کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے پرانے زمانے کی بات ہے، ایک عابد شخص تھا، اپنی جھوپڑی کے اندر وہ عبادت کر رہا تھا، لگاتار وہ عبادت کرتا جاتا، شب و روز اس کی عبادت کے اندر ہی گزرتے رہتے، نہ کسی سے بات کرنا ہے، نہ کسی سے ملنا ہے، نہ زیادہ تر جھوپڑی سے باہر جانا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف رہنا ہے۔ یہ اس کا معمول تھا، اور کہ بھائی یہ تقریباً 70 سال تک چلتا رہا۔ 70 سال تک اس نے خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ کہ بھائی ایک دن وہ اپنی جھوپڑی سے باہر نکلا، تو باہر نکلتے ہی ایسا ہوا کہ شیطان نے اسے ایک عورت کے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ اچھا۔ اس کی نظر ایک عورت پر پڑی تو وہ فتنے میں چلا گیا، اور ہوا یوں کہ اس نے تقریباً 7 راتیں اور 7 دن اس عورت کے ساتھ گزارے۔ اب وہ اپنی عبادتوں کو بھول گیا، اپنی نمازوں کو بھول گیا، اور جو ہے وہ تلاوتوں کو، سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنے لگا۔ کہ بھائی علی بھائی، اس کا جب 7واں دن آیا تو 7ویں دن جو ہے نا اسے احساس ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہاں عبادت کر رہا تھا اور کہاں اس فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ تو وہ بہت زیادہ اپنی غلطی پہ جو ہے وہ شرمسار بھی ہوا، اور اسے احساس بھی ہوا۔ صحیح۔ تو پھر اس نے جو ہے نا وہ سب چیزوں سے توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور پھر وہ جگہ چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ بھائی کہ وہ ہر قدم پہ، ہر قدم پہ نمازیں پڑھتا، ہر قدم پہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لاتا۔ یہ کرتے کرتے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں پر 12 فقیر رہا کرتے تھے، 12 مسکین حضرات رہا کرتے تھے۔ اچھا، وہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک راہب آتا تھا روزانہ، اور ان 12 مسکینوں کو 12 روٹیاں، ایک روٹی جو ہے ہر مسکین کو دیا کرتا تھا۔ اچھا۔ اب یہ شخص جب وہاں پہ پہنچا اور اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی، کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ اتنی کمزوری اس کے بدن پہ آ گئی تھی کہ یہ بے ہوش ہو کر وہیں پر گر گیا۔ اب وہ 12 مسکینوں کے ساتھ یہ 13واں شخص بھی شامل ہو گیا۔ اب جب راہب جو ہے وہ روٹیاں تقسیم کرنے کے لیے آیا تو راہب کے پاس تو 12 روٹیاں تھیں، جس طریقے سے وہ 12 مسکینوں کو دیا کرتا تھا، اس کو ملا کر 13 لوگ ہو گئے۔ اب اس راہب نے جو ہے نا وہ روٹی دینا شروع کی، تو اس عابد کو بھی مسکین سمجھ کر روٹی دے دی۔ اب اس کو روٹی دی تو پھر ایک مسکین کی روٹی جو تھی وہ کم پڑ گئی۔ اب وہ مسکین جو ہے وہ اس راہب سے کہنے لگا، بھائی مجھے روٹی نہیں ملی، مجھے بھی روٹی دیجیے۔ تو اس نے کہا، نہیں، میں تو اپنی گن کر 12 روٹیاں لے کر آیا ہوں، اور آپ 12 حضرات ہو، کسی نے کوئی ڈبل روٹی لی ہے؟ سب نے کہا کہ بھائی ہم میں سے کسی نے ڈبل روٹی نہیں لی ہے، یعنی 2 بار اسے روٹی کسی کو نہیں ملی ہے۔ خیر، جب اس نے یہ سب کلیئر کر لیا، اس کے بعد پھر جو ہے نا اس مسکین کو ڈانٹنے لگا، اس کو فقیر کو جو ہے وہ ڈانٹنے لگا، اور کہا کہ تم نے ایسا کیا ہے کہ شاید ایک روٹی پہلے لی اور دوبارہ روٹی لینے کی جو ہے وہ ایکٹنگ کر رہے ہو، دوبارہ روٹی لینے کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ تو ایسا ہوا۔ اب وہ عابد یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، دیکھتے ہوئے اس کے دل میں نا یہ خیال گزرا کہ میری وجہ سے یہ لوگ تکلیف میں آ گئے، میری وجہ سے یہ لوگ پریشانی میں آ گئے۔ اس نے اس حالت پر جو ہے اسے ترس آیا، اس نے اپنی روٹی اٹھائی اور اس مسکین کو دے دی، حالانکہ بھوک اس کو بھی لگی ہوئی تھی، کئی دن سفر کر کے اور کئی دن جو ہے وہ اس حالت میں رہا، کچھ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور ندامت کی حالت میں ہی رہا۔ یہ حالت تھی اس کی، یہ کنڈیشن تھی۔ اور ہوا یوں کہ بھائی کہ جب اس نے وہ روٹی دے دی اور کچھ کھایا نہیں، رات بھر بیچارہ بھوکا رہا، اور اس بھوک کی شدت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اور جب وہ مرا
تو روایتوں میں یہ بات لکھی گئی کہ جب وہ مرا اور اس کے اعمال کا وزن کیا گیا تو 70 سال کی عبادت ایک پلڑے میں تھی، اور 7 دن اور 7 راتیں جو اللہ کی نافرمانی میں گزرے تھے وہ ایک پلڑے میں تھے۔ جب ان دونوں کا موازنہ کیا گیا، دونوں کا وزن کیا گیا، تو 7 دن اور 7 راتیں 70 سال کی عبادت پر بھاری ہو گئے، اللہ، اور جو ہے نا وہ اس کو جہنمی قرار دے دیا گیا۔ ایسا ہوا، پھر اچانک سے ہی دوبارہ سے میزان جو ہے وہ قائم کیا گیا، اور 7 دن جو اس نے نافرمانی میں اللہ کی عبادت سے دور رہ کر اللہ کی نافرمانی میں 7 دن گزارے تھے، اس کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، اور اس روٹی کو ایک پلڑے میں رکھا گیا جو اس نے صدقہ کی تھی، جو اس نے جو ہے نا اس مسکین کو دی تھی۔ تو اب ہوا یوں کہ وہ روٹی ان 7 دنوں پر جو ہے وہ بھاری پڑ گئی اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ تو یہ ہوا، اور یہ واقعہ روایتوں کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ عیون الحکایت ایک کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ سے چھپتی ہے، اس کے اندر آپ اس واقعے کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو بظاہر ایک واقعہ ہے، لیکن اس سے سیکھنے کے لیے بہت سارے مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کہ ہم جس چیز کو یا جس نیکی کو زندگی میں چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت بڑی نکل کر آتی ہے، یا وہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہی ہماری کامیابی کا جو ہے وہ ذریعہ بن جاتی ہے۔ کئی بار دنیاوی طور پہ بھی دیکھیں آپ کہ چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن انسان اس چھوٹی چیز کی وجہ سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، یا کبھی بھی کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ چھوٹا گناہ ہمارے لیے جان بوال بن جائے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹی نیکی ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے، ہماری کامیابی کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے۔ تو کبھی بھی کسی کام کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، بہت زبردست یہ واقعہ ہے۔ اس میں یعنی صدقے کا بھی اس میں ایک طریقے سے دکھایا، درس ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرنا، اور جس چیز کی مجھے حاجت ہے اس کو کسی اور کو دے دینا۔ اس کو ایثار بھی کہا جاتا ہے نا، کہ جو چیز مجھے پسند ہے، جس کی مجھے حاجت ہے، مجھے ضرورت ہے، میں اس چیز کو اپنے بھائی کو پیش کر دوں، یہ ایثار کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری حکایت آپ نے سنائی۔ کیا بات ہے۔ ایک تو علی بھائی نے جیسے فرمایا کہ اس سے صدقے کا ذہن ملتا ہے، سیکھنے والی باتیں تو اور بھی ہیں بہت، اور واقعی میں واقعہ بھی بڑا پیارا ہے اور صدقے کا ذہن دینے والا ہے۔ مزید یہ بھی ہے کہ جس طرح اس عابد نے 70 سال عبادت میں گزاری، لیکن جب وہ باہر نکلا تو دنیا پہ جب اس کی نظر پڑی تو کسی عورت پہ نظر پڑی، اور عورت کا فتنہ تو اتنا بڑا فتنہ بتایا جاتا ہے کہ شیطان کے بعد اگر کوئی فتنہ ہے جس کو بڑا مانا جائے تو وہ عورت کا فتنہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، واقعی میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور آج دیکھیں یہ فتنہ کتنا عام ہو چکا ہے۔ اس وقت کتنا مشکل تھا، 70 سال عبادت کی عابد نے، باہر دیکھا، اور تب وہ مبتلا اس میں گناہ میں ہوا، اور اس وقت واقعی میں یہ کافی مشکل بھی جانا جاتا تھا اور برا بھی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج معاشرے میں اس چیز کو برا بہت کم سمجھا جاتا ہے، یا تو مذہبی لوگ سمجھیں گے یا داڑھی والے لوگ سمجھیں گے، باقی عوام میں کیا کہا جاتا ہے کہ اب نیو جنریشن ہے اور ماڈل زمانہ ہے، جو نا ماڈل زمانہ ہے، نیو جنریشن ہے، تو یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے ہیں، اور اپنی بچیوں کو بے پردہ گھومنے بھی بھیج دیتے ہیں، اور اپنے بچوں کو جو ہے نا بے پردہ لڑکیوں کے ساتھ میں گھومنے بھی دیتے ہیں، یا یوں ہو جائے کہ اگر بے پردہ نہیں تو پھر پردے کے ساتھ بھیجتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور بہت ساری چیزیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں، بتانے کی حاجت نہیں ہے آج کے دور میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کا احساس ہونا یہ ایک بہترین بات ہے۔ اچھا، یہ بات تو ویسے بہت اچھی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے، پہلی بات تو گناہ نہیں کرنا، اگر گناہ ہو جائے تو پھر وہ رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور ندامت کے ساتھ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگے اور نیکی کرنے کا ذہن رکھے، اللہ پاک سے توبہ کرے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور تیسری بات وہ صدقے کی ہمیں ملی کہ اس نے اثار کیا، صدقہ کیا، تو وہ روٹی کا وزن میزان میں اتنا بھاری ہو گیا جتنا 70 سال کی عبادت اس کی کفایت نہ کر سکی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ 70 سال کی عبادت کم تھی، اس کا مقام ایک الگ تھا، لیکن وہ جو روٹی اس نے صدقہ کی اس کا مقام ایک الگ ہے، گرچہ اس میں 70 سال لگے، اس میں چند لمحات لگے۔ یہ بات ہے دل کی کیفیت پر، بندے کی دل کی کیفیت کیا کہتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں
نیکوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ ناظرین، واقعات تو دونوں ہی بڑے آؤٹ کلاس تھے، شاندار تھے، جن سے بہت ساری باتیں، نصیحتیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ اسی طرح FGN چینل کے ناظرین، یہ والا سیگمنٹ جس کا نام ہے کہانی نصیحت کے ساتھ ہوا مکمل۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لفظوں کی دنیا۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کو جس کا نام ہے لفظوں کی دنیا۔ دونوں حضرات کے لیے کچھ الفاظ عرض کرتا ہوں، جو آپ کو بہتر لگے، مناسب لگے، اس کو آپ سلیکٹ کر کے اس پر کچھ نہ کچھ گفتگو فرمائیے گا، کیونکہ ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے، کچھ الفاظ میری جانب سے دیے جاتے ہیں اور ان حضرات کی طرف سے ان الفاظ پر ایک تبصرہ ہوتا ہے اور کچھ اچھی گفتگو ہوتی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، وہ الفاظ یہ ہیں، علی بھائی آپ بھی یاد رکھیں، اعظم بھائی آپ بھی یاد رکھیں۔ الفاظ ہے خوف خدا، جیسے ابھی کہانی میں بھی خوف خدا کی بات ہوئی ہے تو الفاظ بھی اس سے ملتے ہونے چاہیے۔ پہلا لفظ ہے خوف خدا، دوسرا ہے عشق مصطفیٰ، اور تیسرا ہے غم مدینہ، اور چوتھا ہے یاد رمضان۔ ماشاءاللہ، الفاظ تو چاروں اچھے ہیں، اب آپ کیا سلیکٹ کرنا چاہیں گے علی بھائی؟ میں اس میں لیتا ہوں ماشاءاللہ جو واقعہ بیان کیا ہے عابد کا، ایک روٹی والا، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے تو پورے واقعے میں کہیں نہ کہیں آپ کو خوف خدا بھی نظر آتا ہے اس عابد کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر۔ ایک کہ انسان سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، لیکن ندامت اس کو ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور بندے نے توبہ کی اور خوف اللہ کا دل میں آیا، تو پھر اللہ پاک نے اس کو کیسا نوازا۔ تو خوف خدا رہتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ ایک کنیکٹیوٹی بھی ہو جائے گی اس سے، اور انشاءاللہ گفتگو میں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ خوف خدا جو ہے ایک عظیم دولت ہے، عظیم نعمت ہے، جس بندے کو یہ مل جائے۔ خوف خدا بیسیکلی کسے کہتے ہیں، پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ خوف کہتے ہیں ڈر کو، اور خدا مطلب خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ خوف خدا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں ہونا۔ میں جو بھی کام کر رہا ہوں، میرے پیش نظر یہ ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام پسند ہے یا ناپسند ہے، اور مجھے اللہ پاک کا ڈر ہو۔ اگر میں نے یہ کام کیا اور اگر اللہ رب العزت کو یہ کام پسند نہیں ہے تو اللہ پاک میری پکڑ فرمائے گا، یہ مجھے ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ناراض ہو گیا تو مجھے قیامت کے اندر عذاب کے اندر ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ ایک ڈر ہے۔ اس ڈر کو کہتے ہیں خوف خدا، اپنے خدا کا، اپنے مالک کا، اپنے پروردگار کا، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا، ڈر ہونا، اسے کہتے ہیں خوف خدا۔ اور خوف خدا کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک مقام پر فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان میں فرماتا ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور حاضر ہونے سے ڈرا، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، فرماتا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ خوف خدا جو رکھتا ہے اس کے لیے ایک نہیں 2 جنتیں، 2 جنتیں، کیا بات ہے۔ خوف خدا جو ہے، ایک جنت تو سنی ہوگی، جی، یہاں تو 2 جنت اس کو ملیں گی، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ پھر اب دیکھیں نا، خوف خدا جو ہے ایک ایسی شے ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ واقعی آپ دیکھیں وہ عابد کا جو واقعہ سنا ہے، وہ جو پلٹ کر آیا، کیا تھی اس کی پیچھے کہانی؟ خوف خدا ہی تھا نا۔ چاہتا تو وہ صرف 7 دن نہیں بلکہ 70 دن بھی اس طرح گزار سکتا تھا وہ تو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے معاشرے کے اندر مثالیں عام ہیں، خوف خدا جس کے پاس نہیں ہے، جی، آپ دیکھیں وہ معاذ اللہ یہ برے کاموں کے اڈے پر پڑے ہوئے ہیں، شراب کے اڈے پر آپ کو ملیں گے، جوئے کے اڈے پر، کیونکہ خوف خدا نہیں ہے۔ لیکن جس کے پاس خوف خدا ہے وہ آپ کو مسجد میں دکھے گا، سبحان اللہ، وہ نمازیں پڑھتا ہوا دکھے گا، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا دکھے گا، وہ ماشاءاللہ سنتوں پر عمل کرتا ہوا دکھے گا، نبی پاک کی باتیں کرتا ہوا دکھے گا، نعتیں پڑھتا ہوا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا، اچھی باتیں کرتا ہوا۔ اچھا، موبائل ہے ہمارے زمانے کے اندر، خوف خدا سے بچنے کا اگر ذہن رکھنا ہو تو میں سمجھتا ہوں موبائل بھی جو نا بہت بڑی رکاوٹ ہے خوف خدا کے حوالے سے۔ خوف خدا جو لوگوں کا نہیں ہے، آپ یعنی خوف خدا ہمارا جو ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ موبائل بھی ہے۔ موبائل سے اچھے کام بھی ماشاءاللہ بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں، آپ دیکھیے موبائل اٹھاتے ہیں تو جب یوٹیوب کھولتے ہیں، فیس بک کھولتے ہیں، جو ریل چل رہی ہوتی ہے، انسٹاگرام پر جو چل رہی ہوتی ہے، کیسی گندی گندی ویڈیو، فحش باتیں اس پر، گندے گانے، گالیاں، اور آج کل تو میوزک تقریباً ہر ویڈیو کے اندر میوزک ہوتا ہے، پھر بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، پھر جناب والا آپ دیکھیں تو اس کے اندر گندی گندی گالیاں، کامیڈی ویڈیو اس طرح کی ہوتی ہے جس کے اندر جب تک گالی شامل نہ ہو، جب تک وہ فحش باتیں نہ ہو، گندی جو نا بے پردگی والی باتیں نہ ہوں، تب تک وہ کامیڈی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگ سن رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، اور کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو تو بندہ اس طرف جاتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کا خوف ہونا, اللہ کا ڈر ہونا, یہ انسان کے ایمان کو تقویت دیتا ہے. اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ ہر معاملے میں خوف کرے. بلکہ میں ایک جملہ آخر میں دیتا ہوں, ناظرین اس کو یاد رکھیں, اپنی ڈکشنری میں اس کو شامل کر لیں. جو بھی کام کرنے جائے نا, اس سے پہلے ایک ذہن کے اندر اپنے یہ بات لے آئے, کیا اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ یہ جملہ اس کو یاد کر لیں ناظرین, اور ہر جگہ اس کو فٹ کریں. اب جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں نا, آپ گھر سے باہر نکلیں, اللہ دیکھ رہا ہے. اب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے گھر سے باہر جانا کس طرح ہے, راستے میں مجھے کیا دیکھنا ہے, کیا, کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب میں غور کروں, میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں اللہ پاک کو یہ پسند ہے نہیں ہے, تو مجھے اس کو نہیں دیکھنا ہے. جس کی چیز کی طرف میں نظر کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, چونکہ میرا یقین ہے اب اللہ کو یہ دیکھنا پسند ہے میرا, تو میں اس کو دیکھوں گا. موبائل اٹھا رہا ہوں, میں کیوں اٹھا رہا ہوں, دیکھیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, جب میرے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی تو اب میں وہی دیکھوں گا جو مجھے دیکھنا چاہیے, ورنہ میں نہیں دیکھوں گا. میں کسی سے کوئی بات کر رہا ہوں, اب میں کسی کو گالی دینا چاہوں اگر, تو اب میرے ذہن میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں گالی دوں گا, اللہ کو پسند نہیں ہے. زبان سے کچھ نکالے, ہر انداز سے پہلے, ہر کام سے پہلے بندہ اگر یہ ذہن بنا لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, انشاءاللہ انسان بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے. آپ نے بہت ساری بلڈنگز میں یا سرکاری اداروں میں یا کہیں پرائیویٹ جگہ پر یا کسی شاپ میں دیکھا ہوگا کہ کیمرے پہ نظر پڑے یا نہ پڑے آپ کی, لیکن ایک بورڈ پر نظر ضرور پڑ جاتی ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظروں میں ہیں. دیکھیں ان کا کام ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کو لگانا اور ان چیزوں کو کیچ کرنا یا ان سے حفاظت پانا جو نقصان پہنچا سکتی ہیں. لیکن پھر وہ بتاتے کیوں ہیں کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظروں میں ہیں؟ وہ اس لیے بتاتے ہیں کہ جب آپ کی نظر اس بورڈ پر پڑے, اس جگہ پہ پڑے جہاں لکھا ہوتا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظروں میں ہیں, تو پھر آپ کے چلنے کا ڈھنگ بھی بدل جاتا ہے اور آپ بڑی احتیاط سے وہاں پر چلتے ہیں. یہ فارمولہ ان کا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو سنبھال لیں. اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو معاملات کو آگے پیچھے کرنے والا ہوگا, تو وہ یہ جب دیکھ لے گا نا کہ بھائی سی سی ٹی وی کیمریز یہاں پر لگے ہوئے ہیں, تو پھر وہ جو ہے نا وہ برے کام کو انجام نہیں دے گا. تو پھر آپ کی اور ہماری بھی نظریں جو ہے نا بار بار اس جملے پر جانی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور واقعی میں علی بھائی نے بہت شاندار جملہ دے دیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی کیمرے کی, تو کیمرہ یہ بھی کئی بار دیکھا ہے, کیمرہ لگے ہونے کے ساتھ ساتھ بھی چوری ہو جاتی ہے. چور ایسی ٹیکنیک اپناتا ہے اور ایسا کام کر جاتا ہے, کیمرے سے چھپ کر بھی وہ کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے. کیمرے کے سامنے آ کر بھی کر جاتا ہے, لیکن وہ چہرے کو اس انداز چھپا لیتا ہے, اپنی شناخت کو پوشیدہ رکھتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے. لوگ ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں لیکن وہ اس کا نام و نشان تک پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بارگاہ ہے اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے. کیمرے سے انسان چھپنا چاہے تو چھپ سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں دیکھ رہا ہے نا, اس سے نہیں چھپ سکتا ہے. میں یہاں پر مشورہ یہ بھی دینا چاہوں گا, ماشاءاللہ میں نے کچھ جگہوں پر یہ دیکھا ہے, کچھ گھروں کے اندر دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں خاص طور پر عرض کر رہا ہوں میں, باقاعدہ یہی جملہ, اور یہ جملہ امیر سعود کی طرف سے دیا ہوا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. تو میں نے کئی گھروں کے اندر باقاعدہ یہ دیکھا ہے, اس طرح چھوٹا سا پوسٹر ان کا بنا ہوتا ہے, وہ چسپا ہوتا ہے دیوار پر, اللہ دیکھ رہا ہے. کئی آفیسز میں دیکھا ہے کہ پی سی کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے, کمپیوٹر کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. صحیح ہے. تو کیا ہی اچھا ہوگا ہم اگر موبائل کے اوپر اس طرح کچھ اگر اسٹوری سے لگا لیں, ہم اپنے موبائل پر یا فیس بک پر اسے اسٹوری لگا لیں, یا کچھ سسٹم سے لگا لیں, موبائل ہم کھولتے ہی جو نا سامنے اس طرح آئے اللہ دیکھ رہا ہے. سسٹم آتا ہے نا, اس طرح سیٹنگ ہوتی ہے, ہم کھولتے ہی جب سامنے اللہ دیکھ رہا ہے, بندے کی نگاہ پڑے اس کے بعد سارے کام کرے وہ. اب مجھے فیس بک کھولنا ہے, یوٹیوب کھولنا ہے, نہیں کھولنا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ ذہن انسان کا بن جائے گا, اللہ نے چاہا تو بہت بہترین انداز میں وہ گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہوگا. کیا بات ہے, شاندار لفظ تھا. اللہ کریم ہمیں عطا فرما دے خوف خدا. ماشاءاللہ اس پر بڑا پیارا تبصرہ ہوا ہے اور بہت پیاری گفتگو ہوئی ہے. اللہ کریم ہمیں حقیقی خوف خدا عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں مولانا اعظم مدنی صاحب کی جانب. اعظم بھائی آپ کون سا لفظ لینا چاہیں گے؟ 3 الفاظ اس میں سے بچیں. جی کہ بھائی الفاظ تو ماشاءاللہ سارے ہی درست ہیں اور اچھے ہی ہیں, ان پہ کافی تفصیل سے کلام ہو سکتا ہے. علی بھائی نے بھی زبردست گفتگو کی ہے خوف خدا پر. اور بندے کی زندگی میں اگر یہ دونوں چیزیں میں سمجھتا ہوں اگر شامل ہو جائیں, خوف خدا اور عشق مصطفیٰ, تو پھر اس کی زندگی کامیاب ہے. جیسے خوف خدا پہ تو ماشاءاللہ کافی کلام ہوا, اور عشق مصطفیٰ بھی اپنی جگہ ایک اہمیت کا حامل ہے.
عشق مصطفیٰ بندے کے اندر نہیں ہوگا نا تو اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ احادیث کا جائزہ لیں نا، کتنی ساری احادیث اس تعلق سے آتی ہیں، ہمارے اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والد سے اور اپنے اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھے نہ چاہے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو عشق ہے، حضور سے جو محبت ہے بندے کی، یا حضور سے جو عشق اور وارفتگی ہے بندے کی، تو وہ انتہا لیول کی ہونی چاہیے۔ محبت ہونی بھی چاہیے، اور محبت جو ہے نا وہ کمپلیٹ درجے کی ہونی چاہیے۔ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے یہ چیز، کیونکہ دیکھیں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنی جان کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ آپ سے کرتا ہوں۔ لیکن آپ نے کیا عرض کیا کہ اپنی جان کے بعد؟ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، اچھا، تم کامل مومن نہیں ہوئے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی کہ اب میں سب سے زیادہ یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جو ہے وہ آپ کو چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ انداز تھا صحابہ اکرام کا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی فرمائی اور فرمایا کہ اب تمہارا جو ہے نا وہ ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ تو کامل ایمان کے لیے محبت کرنی بھی ہے حضور سے، اور انتہا درجے کی کرنی ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ انتہا درجے کی محبت ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے شعر میں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے کیوں۔ تو اعلیٰ حضرت اور خاندان رضا سے ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور یہ جو عشق مصطفیٰ کے اندر بندے کا جب دل تڑپتا ہے، بندہ جب روتا ہے، اور عشق مصطفیٰ کے اندر ایک عجیب سی کیفیت جب بندے کی بنتی ہے تو اس کے اندر مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ یہ درد ہے ہی ایسا کہ جس کے اندر انسان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ باقی دنیا کے دوسرے درد اٹھا کے دیکھ لیں، بندے کو درد ہی ہو رہا ہوتا ہے درد کے اندر، اور کیا ہوگا، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن عشق مصطفیٰ ایسا درد ہے، ایسا جو ہے نا وہ بندے کی کیفیت بن جاتی ہے کہ اسے پھر مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ اگر ہم عاشق رسول ہیں، ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں، تو پھر ہمارے اخلاق سے، ہمارے انداز سے یہ سمجھ میں بھی آنا چاہیے کہ واقعی میں ہم حقیقی عاشق رسول ہیں۔ کئی سارے لوگ عشق و محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ بھئی ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کے عاشق ہیں۔ وہی انہی لوگوں نے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں جیسا چہرہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ان کا انداز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ ان کا جو چلنے کا انداز ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہے، ان کے فرینڈ سرکل میں ایسے دوست ہوتے ہیں شامل کہ جو عشق مصطفیٰ تو دور کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی، حضور کی مخالفت والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے بھی دوست بنا رہے ہوتے ہیں لوگ۔ تو دیکھیں اگر حقیقی عشق کیا ہے بندے نے اور محبت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو محبت کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ محبوب کی ہر ادا کو اپنایا جائے، محبوب کی ہر کام کو جو ہے وہ سر انجام دیا جائے۔ یعنی ہم چلیں تو ہمارے چلنے کے انداز میں حضور کی سنتیں نظر آئیں، ہم بات کریں تو حضور کا انداز تکلم نظر آئے، ہم جب کسی سے کلام کریں تو اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے، ہم جب کسی سے گفتگو کریں تو اس کے اندر انداز مصطفیٰ ہونا چاہیے، تب ہم حقیقی عاشق رسول ہوں گے۔ اعظم بھائی نے بھی ٹاپک ماشاءاللہ وہ جو لفظ لیا ہے نا، وہ لفظ بھی ایسا ہے اللہ اکبر۔ کہ جس پر صبح سے شام کیا بلکہ پوری زندگی بندہ بولتا رہے تو وہ بولتا ہی رہے گا، لیکن بات اللہ عمل مکمل جو کرنے ہے کی نا توفیق عطا فرمائے۔ مکمل شاید نہ ہو پائے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی عشق ہو ہمیں، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم عام کریں، خود بھی اپنائیں اور اس کا پرچار کریں انشاءاللہ الکریم۔ تو یوں دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ جو شعر اعظم بھائی نے پڑھا ہے وہ شاندار شعر ہے، اگر اس کی کوئی تشریح اگر علی بھائی آپ بیان کر دیں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ جی، روز فضو کرے خدا۔ اب یہ لوگ اچھا پڑھتے تو ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ تو فضو کی وجہ سے جو ہے نا پورا شعر جو ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، کچھ کو میں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے، مزید اگر آپ تشریح فرمائیں تو۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، یعنی عشق مصطفیٰ جو ہے نا یہ ہماری جان ہے۔ واقعی میں عشق کے بغیر آدمی مکمل نہیں ہے، عشق کے بغیر جو ہے نا یعنی جان نہیں ہے تو جسم ہی نہیں ہے، جسم نہیں ہے، صحیح، جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اسی طرح ہمارے لیے جو عشق مصطفیٰ ہے یہ جان کے مترادف ہے، جان کی طرح ہے، جان کی طرح ہے کہ یہ ہمارے جسم کو اس کی ضرورت ہے۔ تو اس جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، روز یعنی روزانہ، فضو مطلب بڑھائے،
صحیح. زیادتی کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روزانہ زیادتی کرے. یہ جو عشق مصطفیٰ ہے ہماری جان میں، یہ روزانہ ہی بڑھتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے. کیوں؟ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. کیونکہ یہ جو عشق رسول ہے نا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرح کا درد ہے. ہے ہے. اور یہ ایسا درد ہے، اس کے بارے میں امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو اس درد کا مزہ آ جاتا ہے نا، ناز دوا اٹھائے کہ اس کو دوا لینے کی حاجت ہی نہیں ہے. اس درد میں ایسا مزہ ہے کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ عشق جو ہے نا بڑھتا ہی چلا جائے. عشق میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں، دنیاوی طور پر اگر آپ دیکھیں گے نا، جس کو عشق ہوتا ہے نا، عشق میں کیا ہوتا ہے، عشق کے اندر بندے کو جو اپنی معشوقہ ہے، اپنی محبوبہ ہے یا اپنا محبوب ہے دنیاوی طور پر، اس سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے. ایک ملاقات ہو جائے، ایک بار اس کو دیکھ لوں، کچھ تھوڑی سی بات کر لوں، کچھ لمحات اس کے ساتھ بتا لوں میں، کچھ نہ کچھ بات چیت ہو جائے. جب تک وہ اس کی بات پوری نہیں ہو پاتی ہے تو بندہ تڑپتا رہتا ہے. یہ ایک درد، ایک طرح کا درد ہوتا ہے. یہ انسان واقعی اس درد محسوس کے حوالے کرتا سے ہے. اعلیٰ حضرت مزید بھی فرماتے ہیں جی یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب ہے قید غم میں ہم خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. سبحان اللہ. تو واقعی ایسا ہی درد ہے یہ کہ جس کو ہو اس درد کا مزہ. اب اس درد کا اس کو مزہ آ جائے نا، دنیاوی طور پر جو یہ درد ہوتا ہے تو بڑا پریشان کرتا ہے، وہ بڑا تنگ کرتا ہے بندہ جو ہے نا. وہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو اپنا محبوب نہ ملے تو بندہ خودکشی کر لیتا ہے. اتنا درد ہوتا ہے. تو واقعی درد تو ہے، اس عشق کے اندر بھی درد ہے. نبی پاک کا جو عشق ہے، جو تڑپ ہے کہ ایک مرتبہ زیارت ہو جائے، ایک بار خواب میں جلوہ دکھا دیں، ایک بار میں ان سے مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کر لوں، کبھی ان کا دیدار ہو جائے، ایک جھلک وہ دکھا دے، کبھی اپنے در پہ بلا لے. یہ درد تو ہے، لیکن یہ درد ایسا ہے جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کی. پھر بندہ جو ہے اس کی دوا بھی نہیں لینا چاہتا. کہاں اعلیٰ حضرت مطلب یہی بھی کہتے ہیں کہ ناز دوا کیوں اٹھائے، خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں اس غم سے چھڑائے کیوں. کیوں چھوڑا ہے ہمیں؟ ہم یہ غم ہی ایسا ہے نا، ہم اس سے نکلنا نہیں چاہتے. ہم اس مطلب یوں سمجھ لیں کہ ہم ہوتا ہے نا بندے کے کہ اس مرض کی دوا مجھے چاہیے. جی حالت بولتے کہ اس کی دوا ہمیں نہیں چاہیے صحیح ہے. اور اس قید سے آزادی ہمیں نہیں چاہیے. جی ایک چیز اور بھی ہے کہ بھائی کہ عشق میں ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ عشق اور محبت کے اندر بندہ شراکت برداشت نہیں کر سکتا. اچھا، یعنی اس کو شراکت کو اگر الفاظ کو آسان ہاں وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی بندہ کسی سے محبت کر رہا ہے نا، تو اگر کوئی دوسرا بندہ بھی اس سے محبت کرنے لگے گا نا تو یہ اس کا دشمن بن جائے گا کہ بھئی میرے محبوب کی طرف تو نے آنکھ اٹھا کے کیوں دیکھا، کیا پوائنٹ کی بات کہی ہے، میرے محبوب کی طرف تو نے دیکھا کیسے، تو یہ ہو جاتا ہے. لیکن عشق رسول ایک نرالا عشق ہے. یہ جس سے جو جتنا زیادہ کرتا ہے نا، ہم اعلیٰ حضرت سے کیوں محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی عاشق رسول ہیں. امیر علیہ سنت سے کیوں محبت کرتے ہیں، وہ بھی عاشق رسول ہیں. غوث اعظم سے کیوں محبت کرتے ہیں، وہ بھی عاشق رسول ہیں. تو عشق رسول جو ہے نا وہ ایک ایسا عشق ہے کہ اس کے اندر بندہ جو عشق کرنے والا ہے، جو محبت کرنے والا ہے، اس عاشق سے بھی محبت ہو جاتی ہے بندے کو. تو اتنا پیارا اور اتنا نرالا جو ہے وہ عشق ہے. اللہ پاک ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی. اللہ پاک ہمیں خوف خدا بھی عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ بھی عطا فرمائے. اور بات یہ کہی جاتی ہے کہ جس کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ ہو وہ بندہ حقیقی کامیاب ہوتا ہے. اللہ کریم یہ دونوں خصلتیں ہمیں عطا فرمائے. FGN چینل کے ناظرین، یہ سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا جس کا نام تھا لفظوں کی دنیا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے محاورے. علی بھائی، محاورے ماشاءاللہ آپ نے کافی بیان کیے ہیں، ان کا پس منظر بھی بیان کیا ہے اور ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. ایک محاورہ بولا جاتا ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ. اس کا کیا معنی و مفہوم ہے اور یہ کس وے میں بولا جاتا ہے؟ اونٹ کے منہ میں زیرہ ایک کافی مشہور سا محاورہ ہے، کئی جگہ بولا جاتا ہے. جی. اور یہ جو اس کا مطلب جو ہے نا بولنے کا، وہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی بڑی ضرورت یا بڑے کام کی عوض میں بندے کو کوئی چھوٹی چیز دے دی جائے. ٹھیک ہے، انسان کو مثال طور پر ضرورت تھی لاکھ روپے کی، ٹھیک ہے، اس نے اسے قرض مانگا کہ مجھے 1 لاکھ روپے دے دو، بہت ضرورت ہے. اس نے جو نا 10 روپے نکال کے دے دیے. تو یہ ہوتا ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ. یعنی بہت بڑی ضرورت تھی انسان کو، اب اس سے کیا کرے گا، وہ نہ دیتا تو بھی ٹھیک تھا بھائی. ایک محاورہ اس ضمن میں یہ بھی بولا جاتا ہے جی کہ یہ تو ڈاڑھ میں اٹک گیا. دھاڑ میں اٹک گیا، ایسا بھی بولا جاتا ہے. جی. صحیح. یہ بھی بولا جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے
کہ بہت بڑی چیز کی ضرورت تھی انسان کو اور اس کے مقابلے میں اتنی چھوٹی دی کہ اس کو نہ دیتا تو بھی چل جاتا. ٹھیک ہے, ہاں چلو بھائی 1 لاکھ نہیں دے سکتے تو 50,000 دے دو, 20,000 دے دیے, 10,000 تک بھی چلو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ تو بنے گا. اب 10 روپے دے دیے, 5 روپے تو نہ دیتا وہ بھی ٹھیک تھا. تو یہ ہوتا ہے اونٹ کی منہ میں زیرہ. اچھا اصل میں اس کو بولا کیوں جاتا ہے, اس کی وجہ تسمیہ, یہ محاورہ کیوں بنا؟ کیونکہ آپ دیکھیں اونٹ جو ہوتا ہے نا, اونٹ چونکہ ایک بڑا جانور ہے ماشاءاللہ, اس کی ہائٹ بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کا منہ بھی کتنا بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا چہرہ, تو اس کا منہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. جب پورا کھلتا ہے نا, جب چباتا ہے, بھائی نے عکاسی جو کی ہے نا, وہ ایسا لگ رہا ہے کوئی انہوں نے زیادہ قریب سے دیکھا ہے اونٹ کو. تو یہ اونٹ جب کھاتا ہے دیکھو پورا اس کا منہ ہلتا ہے اور بڑا سا منہ ہوتا ہے نا اس کا, جب منہ کھولتا ہے تو بڑا سا ہوتا ہے. تو اس کے منہ میں کیا ہے نا, یہ جب کھاتا ہے تو بہت سارے غذا ایک ساتھ کھاتا ہے, صحیح, بہت سارا چارہ لیتا ہے پھر کھاتا ہے. اس کا پانی بھی جو ہے نا ایک ساتھ بہت سارا پانی پیتا ہی ہے. اب اونٹ کے منہ میں آپ نے زیرہ رکھ دیا اس کو کھلانے کے لیے, تو کیا فائدہ اس کو؟ پتہ بھی نہیں چلے اس کو پتہ بھی نہیں ہو. تو وہ جب آپ نے بات کی نا کہ داڑھ میں اٹک جائے گا, وہی والی بات ہے, داڑھ کے اندر بھی شاید نہیں اٹکے ہو, تو اتنا سا ہے, داڑھ بھی اس کی بڑی ہوگی, داڑھ بھی بڑی ہوگی اس کی. تو یہی ہوتا ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ, کہ اونٹ کے منہ میں آپ نے اتنا سے زیرہ رکھ دیا ہے, چھوٹا سا دانہ رکھ دیا ہے, نہ رکھتے تو بھی کام چل جاتا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اونٹ کے جس منہ میں جس طرح زیرہ جو ہے وہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں, اسی طرح کبھی بہت بڑی ضرورت تھی, اس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے تھوڑی سی اس کی ضرورت پوری کی, تو وہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اس کا سمجھیے کہ ایک وجہ تسمیہ بنتی ہے. کیا بات ہے. چلے بھائی, علی بھائی نے بیان کر دیا ہے محاورے کا پس منظر جو ہے وہ کس وے میں بولا جاتا ہے, اونٹ کے منہ میں زیرہ. ایک محاورہ اعظم بھائی اور ہے جو میں آپ کی جانب بڑھانا چاہوں گا. محاورہ بہت بولا جاتا ہے, شاید آپ نے بھی کافی بولا ہو, علی بھائی نے بھی کافی بولا ہو, میں نے تو بولا ہے, اچھا, اور کچھ ناظرین نے بھی بولا ہی ہوگا, اور اتنی کثرت سے بولا جاتا ہے. وہ محاورہ ہے, آسمان سے گرے کھجور پر اٹکے, اللہ, یا کھجور کے درخت پر اٹکے, اس طرح ہوتا ہے. وہ کیا محاورہ مکمل؟ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, کھجور میں اٹکا. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. صحیح ہے. بولا تو جاتا ہے, بہت بار بولا جاتا ہے, آپ نے بھی بولا ہوگا, تو مطلب آپ کو تو موقع محل سب پتہ ہی ہوگا کہ کب بولا جاتا ہے اور کیا معنی ہوگا اس کا. خیر پھر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا, یہ محاورہ عام طور پہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ بھائی کہ جب بندہ مشکل حالات میں ہو, اچھا, اور ایک مشکل سے نکل کر ایک مشکل ختم ہوئی, اور اس کے بعد پھر وہ بڑی دوسری مصیبت میں پھنس گیا, اچھا, بڑی دوسری مشکل میں جا کے وہ پھنس گیا. اس کو آسان میں اگر کرنا چاہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک راستے پہ جا رہا تھا, سامنے میں نے تھوڑا سا جام لگا ہوا دیکھا, میں نے گاڑی لیفٹ کاٹ دی, میں نے سوچا آگے سے گھوم کے یوں نکل جاؤں گا, اور وہاں پہنچا تو وہاں جانے کے بعد اس سے زیادہ تگڑا جام لگا تھا. اب تھوڑی دیر کھڑا رہا تو پیچھے بس آ کے لگ گئی, ایک آدھ کار لگ گئی, اب میں بیچ میں اٹک گیا, ادھر نہ ادھر, اب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو ایسا یوں کہیں گے پھر کہ آسمان سے گرا, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, یعنی ایک مصیبت سے نکلا تو دوسری مصیبت میں جا کے گھر گیا. اب بندہ یہ سوچتا ہے اس جب حالات ایسے آتے ہیں, وہ ایک پہلی مصیبت سے نبٹنے کا وہ شکریہ ادا کرے, اگلی مصیبت آنے کا غم منائے. وہ مطلب کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے, بندہ پھنس جاتا ہے چاروں طرف سے. تو خیر زندگی اسی کا نام ہے, مسائلوں کے پہیوں پہ چل رہی ہوتی ہے, کبھی خوشی تو کبھی غم, کبھی غم ہی غم ہوتے ہیں. تو ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے, بس بندے کو صبر کرنا چاہیے, مصیبتوں کا حل تلاش کرتے رہنا چاہیے. تو یہ محاورہ اس وے میں بولا جاتا ہے. اور اس محاورے کی اگر تاریخ دیکھیں تو یہ اردو کی ادب کی کتابوں سے ہی محاورہ نکلا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہوں یا مغل جو خاندان تھے اس وقت کا یہ محاورہ تھا, اس وقت یہ محاورہ بولا جاتا تھا, اور وہاں سے یہ نکلا, اور اب اتنا مشہور ہو گیا کہ ابھی جو ہے ماشاءاللہ آپ بھی بولتے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں, میں بھی بولتا ہوں. خیر یہ جب بولا جاتا ہے جب بندہ ایک مصیبت میں ہو اور پھر وہ مصیبت ختم ہو تو دوسری مصیبت اس کے لیے تیار کھڑی ہوتی. اور بھی کئی اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ ایک شارٹ وے تلاش کرنا چاہتا ہے لیکن وہ لانگ وے پر چلا جاتا ہے. کبھی کبھی جو ہے نا انسان کی اپنی نادانی بھی ہوتی ہے. صحیح, یعنی یہ جو چیز ہوتی ہے کبھی تو اتفاق کی چلے ہو جاتا ہے, لیکن بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ اپنے اوپر مصیبت مول لے لیتا ہے. صحیح, ایک ٹھیک ٹھاک زندگی چل رہی ہوتی ہے اور اس کو جو ہے نا بچانے کے لیے, جیسے مثال کے طور پر ایک مثال ہے, ایک بندہ ہے جو گھریلو اعتبار سے تھوڑا سا پریشان ہے, ٹھیک ہے, اور جناب والا کو مصیبتوں میں ہے, تھوڑی بہت مصیبت ہے, گھر کے کام کاج نہیں ہو پا رہے, اس کی سیلری کم ہے, ایک مثال کے طور پر سیلری اتنی اس کی نہیں مل پا رہی ہے, 10-15,000 17,000 روپے کی بیچارے کی جو ہے وہ آمدن ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو مصیبت ہے میرے لیے, پریشانی ہے, میں جناب والا کچھ بڑا کرتا ہوں. بڑا کرنے کے چکر میں نہ کسی سے بات کی نہ کچھ کیا, اور جناب والا کئی لاکھ روپے کا قرض لے کر کے اس نے بہت بڑا اپنا بزنس ڈال لیا. کیوں؟ میں بہت بڑا کام کروں گا, کیونکہ تجربہ نہیں تھا اس کا, نادان تھا.
تو نکلا تھا وہ پریشانی سے بچنے کے لیے, اور اس سے بڑی پریشانی کے اندر چلا گیا. اب وہ کاروبار کا چونکہ اس کا تجربہ نہیں ہے, کام چل نہیں پا رہا, ٹھپ ہو گیا ہے, اب وہ اس کے اوپر لاکھوں روپے کا قرض اوپر اور ہو گیا. تو یہ بھی ہوتا ہے, انسان کئی بار یہ مصیبتیں اپنے اوپر خود ہی مول لیتا ہے. اچھا, کئی بار اس کے سبب میں سے اگر غور کریں تو ایک سبب یہ بھی آتا ہے نا کہ بندہ ان شارٹ کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے نا, کہ بھائی کم وقت میں زیادہ منافع کیسے ہو, یا زیادہ جو ہے نا مجھے فائدہ کیسے ملے. تو یہ شاید ذہنیت ہوتی ہے, تو شاید اس چیز کے اندر جا کے پڑ جاتا ہے. اس محاورے سے مجھے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی ہے, جیسے کہ اعظم بھائی نے شکر کا جو لفظ استعمال کیا نا, کہ چھوٹی مصیبت سے نکلنے کا شکر ادا کروں یا بڑی مصیبت آنے پر غم مناؤں, تو ایسی کیفیت بن جاتی ہے. اچھا, کبھی ایسی کیفیت بن جائے نا تو دونوں طرف ہی شکر ادا کریں, پھنسنے کا بھی شکر ادا کر لیں, نکلنے کا بھی شکر آپ ادا کر لیں. ہو سکتا ہے آپ کے حق میں وہی بہتری تھی. اچھا دیکھیں, تقدیر کا جب معاملہ ہو نا, اس طرح آپ کے ساتھ ہو جائے کہ کوئی مصیبت سے آپ نکلے اور دوسری مصیبت میں آ پڑے, تو پھر آپ کو یہ محاورہ اگر آپ بولتے ہیں تو یہ کس کے لیے بول رہے ہیں؟ بھائی وہاں تو کوئی ہے نہیں نا. یا تو آپ اپنے آپ کو بولتے ہیں, وہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے, لیکن یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف اگر آپ نے کچھ اس طرح الفاظ بولنے کی کوشش کی تو پھر نقصان ہمیں ہی ہونا ہے. تو یہ الفاظ, یہ جو لفظ ہے, محاورہ ہے, ہو سکتا ہے کئی بار جو ہے نا ناشکری کا باعث بھی بنے. تو ناشکری نہیں کرنی, شکر ادا کرنا ہے. اور بندے کے لیے کیا بہتر ہے, کیا بہتر نہیں ہے, وہ خود اتنا نہیں جانتا جتنا اس کا پاک پروردگار بہتر جانتا ہے. تو اس پہ بھی شکر گزاری کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. FGN چینل کے ناظرین, آپ نے سلسلہ ملاحظہ کیا جس کا نام تھا دلچسپ باتیں. بہت شاندار گفتگو ہوئی, بہت اچھی باتیں بیان کی گئی ہیں. آئندہ کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ الکریم بہت کچھ نیا آپ کو نظر آئے گا. تو تب تک کے لیے آپ خاص خیال رکھیں, FGN چینل دیکھتے رہیں. ملاقات ہوتی ہے آپ سے جلد. علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ, جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ. جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب, جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب. عزم کا چڑھ کے دل میں نگیدہ چلو,